سال 2024 آیا بھی اور گزر بھی گیا، مگر اس سال نے دنیا کو جتنا بدلا ویسے کم ہی سال گزرے ہوں گے۔ 70 کے قریب ممالک میں الیکشن ہوئے، کئی تاج اچھالے گئے، کئی تخت گرائے گئے، مشرق وسطیٰ میں جنگ بڑھتی گئی، امریکہ اور برطانیہ کی سیاست عجیب موڑ لیتی رہی، چین ترقی کرتا گیا، روس کی جنگ طویل ہوتی گئی، کئی سانحے ہوئے، کئی آفات آئیں۔ 2024 ختم ہونے کو ہے، 2025 شروع ہونے والا ہے۔ ان خصوصی پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ 2024 کے خاص واقعات کیا تھے اور ان واقعات کے تناظر میں 2025 کیسا ہوگا۔ اگر دنیا ایک سلطنت ہو تو اس کا دارالحکومت یقیناً امریکہ ہوگا، چونکہ امریکہ صرف ایک سپر پاور ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں کوئی بھی تبدیلی آئے وہ تبدیلی پوری دنیا پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سال 2024 امریکہ میں بڑی تبدیلی لے کر آیا۔ اسرائیل غزہ جنگ میں امریکی کردار، اسرائیل کے خلاف کالج کیمپسز میں ہونے والے مظاہرے، یوکرین جنگ میں امریکہ کی یوکرین کی سپورٹ، ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم، صدارتی انتخابات کے مراحل، بائیڈن کا صدارتی دوڑ سے باہر ہونا، کیملا ہیرس کی دبنگ انٹری، ڈونلڈ ٹرمپ پر 2 قاتلانہ حملے اور پھر امریکی سیاست پر اس کے علاوہ بھی کئی کینوس رنگ بھرتے رہے۔ یوں 2024 کی تصویر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر پر صدارت کا تاج سجا کر مکمل ہوئی۔ 2024 وہ سال تھا جو کہ جنگوں کی زد میں رہا۔ ایک طرف روس یوکرین کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی، دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں جنگ کے سائے گھنے ہوتے چلے گئے اور بائیڈن انتظامیہ اس کے حل میں کوئی خاص کردار ادا نہ کر پائی۔ اسرائیل کو حاصل امریکی سپورٹ نے غزہ جنگ کو پہلے لبنان، پھر شام اور اب یمن تک پھیلا دیا، لیکن نومبر میں امریکی صدارتی الیکشن میں بڑی تبدیلی نے عالمی منظرنامہ تبدیل کرنے کی امید جگا دی۔ امریکہ نئے سال میں نئے سورج کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو نئے صدر کے روپ میں دیکھے گا، اور پوری دنیا اس تبدیلی کو دیکھنے کے لیے کتنی بے قرار ہے اس کا اندازہ ٹرمپ انتظامیہ کے نامزد نمائندوں اور بائیڈن انتظامیہ کی جاتے جاتے پھرتیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ امریکی صدور سے کتنے مختلف ہوں گے۔ دیکھیں، صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، تو ان کا سارا اپروچ ہی ایک بزنس مین کا ہے، تو اس حوالے سے وہ مختلف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرز سیاست مختلف ہوگی یا نہیں، لیکن مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو، یوکرین جنگ اور نیٹو کے ساتھ معاملات ہوں، عالمی اقتصادی جنگ ہو یا پھر پاکستانی میزائل پروگرام پر پابندیاں، یہ طے ہے کہ 2025 میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ دور حکومت میں کیے گئے اقدامات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بار امریکہ کی قیادت کس طریقے سے کریں گے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی صدارت وہیں سے شروع کریں گے جہاں انہوں نے 2020 میں اختتام کیا تھا۔ اب یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ٹرمپ اپنے دور صدارت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات استوار رکھیں گے اور انہیں کن چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو بہت سی چیزیں وہ کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتی اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند آتی ہیں۔ تو پھر ایک اور جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پاپولسٹ ایک لیڈر ہیں، پاپولزم، رائٹ ونگ پاپولزم کی نمائندگی کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی وہ پہلے پریویس پریزیڈنٹ سے مختلف ہیں۔ ٹرمپ کے دوسرے صدارتی دور کا آغاز ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جب غزہ کی پٹی میں 1 سال سے زائد عرصے سے جنگ جاری ہے اور 4 سال پہلے کے مقابلے میں امریکہ سمیت دنیا کو ایک مختلف حقیقت کا سامنا ہے۔ اس صورتحال میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے منصوبے، جسے میڈیا میں ڈیل آف دا سینچری کے نام سے جانا جاتا ہے، کیا وہ منصوبہ مستقبل میں نافذ ہو سکے گا؟ جنوری 2020 میں ٹرمپ نے جس امن منصوبے کا اعلان کیا تھا اس میں فلسطینیوں کو تو ایک ریاست قائم کرنے کا حق دیا گیا تھا، لیکن اسرائیل کو ایک یہودی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا کہا گیا تھا۔ اس امن منصوبے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ مجوزہ فلسطینی ریاست کو غیر عسکری کر دیا جائے گا اور اسرائیل کے پاس وادی اردن کے مغربی علاقے میں سیکیورٹی اور فضائی حدود کے کنٹرول کی ذمہ داری ہوگی، جبکہ حماس جو غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالتی ہے اسے بھی غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ فلسطینی اس منصوبے سے مطمئن نہیں تھے اور اسے بین الاقوامی قانون کی بنیاد پر فلسطینیوں کے حقوق سے متصادم سمجھتے تھے، خاص طور پر سرحدوں، پناہ گزینوں اور یروشلم کے مسائل کے حوالے سے۔ لیکن ٹرمپ نے اس منصوبے کو فلسطینیوں کے لیے شاید ایک آخری موقع بھی قرار دیا تھا۔ جہاں تک اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تعلق ہے، انہوں نے اس منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ اس صدی کا ایک اہم موقع ہے اور ہم اسے ضائع نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں ہوا کس رخ کی طرف چلے گی۔ کیا مستقل جنگ بندی ہو سکے گی؟
فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا یا ان سے ان کا موجودہ سٹیٹس بھی چھین لیا جائے گا؟ ٹرمپ نے انتخابات کے دوران یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ روس کے ساتھ مذاکرات یا معاہدوں کے ذریعے گھنٹوں کے اندر یوکرین جنگ ختم کر دیں گے۔ یوکرین جنگ کا مستقبل بھی اسی دور کے آغاز کے ساتھ اپنی سمت طے کرے گا۔ خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو صدارت کا منصب سنبھالنے سے پہلے ہی ٹرمپ اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی کو دھمکی دیتے نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ نے برکس ممالک کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں لین دین کے لیے کسی نئی کرنسی کا انتخاب کیا تو ان پر 100% تک ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یورپی یونین کو بھی خبردار کیا کہ امریکہ سے تیل اور گیس خریدو ورنہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حال ہی میں انہوں نے پناما کینال کا کنٹرول بھی واپس لینے کا اشارہ دیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ وہ کن ممالک کو ساتھ لے کر چلیں گے اور خاص طور پر چین کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے؟ میرا خیال ہے ٹرمپ کی جو اولین ترجیح ہوگی اس میں چین نمبر 1 ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ وہ چین پہ آنا چاہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ چین سے وہ بہتر تعلقات بھی چاہتے ہیں۔ اس وقت ویسے بھی تسلسل ہے امریکی خارجہ پالیسی میں، اور وہ ہے چین کو کنٹین کرنا، چائنا کی جو رائز ہے اس کو کاؤنٹر کرنا اور چائنا سے کو آؤٹ کمپیٹ کرنا۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ٹرمپ کی پالیسی سے تناؤ بڑھے گا دونوں ممالک کے درمیان، یا اس لیے کہ ٹرمپ ایک بزنس بھی ہے اور اس کا اپروچ ٹرانزیکشنل ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قسم کی اگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ، جس سے کہ میرا خیال ہے دنیا میں پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، نہ کہ ایک ڈسٹرپشن ہوگا دنیا کی گلوبل اکانومی میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں کئی ایسی شخصیات شامل ہیں جو کہ ماضی میں جنوبی ایشیا، خصوصاً پاکستان اور انڈیا اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اپنے نقطہ نظر کے باعث خبروں میں رہے ہیں۔ اس کے باوجود مبصرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل واضح طور پر یہ کہنا مشکل ہوگا کہ وہ کس معاملے پر کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں، لیکن گزرے ہوئے چند سالوں میں امریکہ کا پاکستان کو نظر انداز کرنا نوشتہ دیوار ہے کہ پاکستان اب امریکہ کے لیے بہت اہم نہیں رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان ٹرمپ انتظامیہ کی جو ٹاپ ترجیحات ہیں اس میں شامل ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان ایک ٹیئر 3 میں ایشو ہے یا کنسرن ہوگا امریکہ کے لیے، اس لیے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب سے امریکہ نے افغانستان سے وڈرا کیا ہے اس کے بعد سے پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ایک کراس روڈز پہ ہیں، ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اب وہ اہمیت نہیں رہی امریکہ کی نظر میں جو پہلے تھی، جب کہ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی اور وار آن ٹیرر ہو رہا تھا۔ تو دیکھنا اب یہ ہوگا کہ امریکہ کس طرح سے پاکستان سے انگیج کرتا ہے، اس حوالے سے کہ ان کا جو پارٹنر آف چوائس ہے ہمارے خطے میں وہ بھارت ہے، وہ پاکستان ہے، اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ بھارت کو اس طرح کو استعمال کریں ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا۔ پاکستان کا آپ کو معلوم ہے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہ چین کے ساتھ ہیں، تو ظاہر ہے جو پاکستان امریکہ ہیں ان کے لیے پھر سپیس کم رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں اور امریکہ کے بھارت کے ساتھ ہیں، اور امریکہ چاہتا بھی ہے کہ چین کے ساتھ چین کو وہ کنٹین کرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتخب ہوتے ہی امریکہ سمیت دنیا بھر میں پروجیکٹ 2025 کا شور بھی مچنا شروع ہو گیا ہے۔ بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یہ پروجیکٹ دنیا کو تباہ کر دے گا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے اس الزام کو مسترد کیا اور کہا کہ انہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ بائیڈن کا یہ تجزیہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ پہلے تو یہ میرا خیال ہے ہمیں کسی پروجیکٹ وغیرہ کا حوالہ نہیں دینا چاہیے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا ہے کہ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا ہوگی، اس کی کیا ترجیحات ہوں گی، ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوں گے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں صدر بائیڈن کا جو بھی تجزیہ ہے وہ تو ان کے ظاہر ہے ان کے حریف ہیں، ان کے مخالف ہیں، تو وہ کوئی اچھی چیز تو نہیں کہیں گے صدر ٹرمپ کے بارے میں۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے سوالوں پہ کامنٹ کرنا قبل از وقت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ٹرمپ صدر بنے گا اگلے مہینے تو وہ کیا پالیسیز انویل کرتا ہے، پھر ہمیں ایک اسیسمنٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ تارکین وطن سے متعلق امریکی پالیسی پر بھی دنیا بھر کی نظریں ہیں۔
क्योंकि अमेरिका में दुनिया भर से आए हुए 4.5 करोड़ तारकीन वतन आबाद हैं और नौ मुंतखब सदर का गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने का मंसूबा जो सालाना 10 लाख अफराद को मुल्क बदर करेगा उनकी तरजीहात में शामिल है, जिसके लिए वो तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाने का अज़म करके बैठे हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर्स, इसकात हमल और मुल्क की इक्तिसादी तरक्की से मुताल्लिक अमेरिका का 2025 में सफ़र कैसा होगा? देखिए, अमेरिका एक डीपली डिवाइडेड मुल्क है इस वक्त। वहाँ पर जाहिर है ट्रंप के वापस आने से खदशात भी पैदा हुए हैं, इसलिए कि जो ट्रंप का पहला टर्म था उसमें उसने एक कहते हैं कि वाइट हाउस ने बहुत ही एक केओटिक किस्म की पॉलिसीज़ फॉलो की, घर पे भी और खारजा पॉलिसी के फ्रंट पे भी। तो एक ऐसा मुल्क जो कि डीपली पोलराइज्ड है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जिसके हुक्मरान देखते हैं कि चाइना की जो राइज है वो उनके लिए एक चैलेंज बन गई है, बल्कि वो तो कहते हैं कि खतरा है। तो अमेरिका, मैं समझती हूँ कि इट विल बी अ पीरियड ऑफ काफ़ी अपहीवल मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड है, ख़ास तौर पे बिकॉज ट्रंप खुद इतना अनप्रिडिक्टेबल और मर्क्यूरियल लीडर है। ट्रंप अमेरिका में तेल के लिए मज़ीद खुदाई भी करना चाहते हैं क्योंकि उनका ख्याल ये है कि तेल की ज़्यादा कीमत ने अफरात ज़र में इजाफा किया है। उनका ख्याल है कि ऐसा करने से तवानाई की लागत कम हो जाएगी, जबकि तज्ज़ियाकारों के ख्याल में ऐसा होना मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो ज़्यादातर गैर मुल्की अशिया पर 10% से 20% तक टैरिफ लगाने का इरादा रखते हैं, जबकि चीन से दरामदात पर टैरिफ में 60% तक इजाफा करने का मंसूबा रखते हैं। बहुत से माहिरीन इक़्तिसादियात ने खबरदार किया है कि इस तरह के इक़दामात से एक बड़ी तादाद में अमरीकी सार्फिन मुतासिर होंगे, जिन्हें महंगी कीमतों में अशिया की ख़रीदारी करनी पड़ेगी। अमरीका की खारिजा पॉलिसी दुनिया भर के लिए तो अहम है, लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अमरीकियों की उनसे वाबस्ता उम्मीदों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।